بات جو اس شعبے سے ہیں ان کو الفلاح اسکالرشپ اسکیم جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہے. ہماری تعداد کا تقریباً 20% سے زائد جو ہے یہ حصہ بنتا ہے. یہ گراف میں آپ الفلاح کو دیکھ رہے ہوں گے کہ 1998 میں 46 طلباء و طالبات سے آغاز کرنے والی تنظیم ایک مختصر سے عرصے میں 2011 میں 1233 اسکالرز کے درجے پر پہنچ چکی ہے, جس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس تنظیم کو اتنی توفیق دی کہ وہ اس بڑے پیمانے پر انسانی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے. سالانہ شرح الفلاح اسکالرشپس یہ سارا جو کام کر رہی ہے اپنے معاونین کی, اپنے دوستوں کی معاونت سے کر رہی ہے. خواتین و حضرات یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ہمارا الحمدللہ بجٹ جو ہے وہ 1.5 کروڑ سے زائد کا بجٹ ہے. رہنمائی کے لیے ہم نے ایک چارٹ سامنے رکھا ہے کہ یقیناً آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو الفلاح کا معاون بننا چاہتے ہیں. تو اگر آپ انٹرمیڈیٹ یا ڈپلوما سطح پہ کسی بچے کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو 30,000 روپے تقریباً اس کا سالانہ خرچ ہے. گریجویشن کے لیے 40,000 روپے ہے. پوسٹ گریجویشن MA MSc یا BS آنرز پروگرام میں اگر کسی بچے کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو 50,000 روپے ہے. میڈیکل انجینئرنگ کے لیے 60,000 روپے ہے. اور ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ملکوں کو معاونت فراہم کرتی ہے ایسی تنظیموں کو جن کی اچھی ساکھ ہو. تو الحمدللہ گزشتہ 3 سال سے نوراد پاکستان کے اندر الفلاح کی معاونت کر رہی ہے. اس ضمن میں سنگی فاؤنڈیشن کا شکریہ نہ ادا کروں تو یہ بھی زیادتی ہوگی کہ اس تمام مرحلے میں سنگی فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ رہی. ہماری کیپیسٹی بلڈنگ میں, ہماری ٹریننگ میں, ہماری دوسری NGOز کے ساتھ انٹریکشن میں, نوراد کے ساتھ پروپوزلز بھجوانے میں, ان تمام کاموں میں سنگی نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا, جس کے لیے میں سنگی فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان الفلاح کے ساتھ کام کر رہی ہے. یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں ہے. اور چونکہ خواتین و حضرات آج کی اس نشست میں ڈاکٹر صاحب نے بار بار کہا کہ الفلاح جو ہے وہ ایک ایسی تنظیم ہے جو ہم اپنے, جس کا سلوگن ہے کہ ہم اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں. اور جیسے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ مجھے کچھ صدائیں آ رہی ہیں پیاس کی, میں اسی بات پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ کل 61 ہجری کا مارکہ حق و باطل تھا, آج 21ویں صدی کا مارکہ حق و باطل ہے. وہاں پر پیاس تھی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, یہاں پر پیاس ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس کو انصاف چاہیے, جس کو علم چاہیے, جس کو برابری چاہیے, جس کو معاشرے میں اپنا تشخص چاہیے, اس سب کے لیے مجھے اور آپ کو میدان عمل میں آنا ہوگا. اس سب کے لیے مجھے اور آپ کو امام حسین کی آواز کو سننا ہوگا, ان کی صدا کو سننا ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے, تو اس آواز کو سننے والے 72 شہداء آج وہ زندہ و جاوید ہیں. اس وقت لاکھوں کلمہ گو مسلم تھے مگر انہوں نے اس آواز کو نہیں سنا تھا, اور آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. آج حبیب ابن مظاہر زندہ ہے, آج محمد بن ابو بکر زندہ ہیں, آج زہیر ابن کین زندہ ہیں, آج جون زندہ ہیں. آج وہ زندہ نہیں ہیں جنہوں نے اس نصرت کی, اس حق کی آواز کو نہیں سنا تھا. آج الفلاح اسکالرشپ اسکیم کے فورم سے بھی پورے پاکستان کے کونے کونے سے ان لوگوں کی صدا بلند کی جا رہی ہے. آپ کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان پیاسوں کی پیاس کو بجھائیے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نصرت کے لیے آگے آئیں گے, آپ تاریخ میں اپنا نام یاد رکھوائیں گے, آپ وہ کردار ادا کریں گے کہ آپ اس دنیا میں بھی حسینی فکر کو ماننے والے کہلائیں, اور آپ روز آخرت بھی اپنے مالک کے سامنے عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں اور کہیں کہ اے خدا, ہم نے جب آواز آئی تھی حی علی الفلاح کی, اے خدا جب پیاسوں کی پیاس کی بات ہوئی تھی, ہم نے اپنے تمام مشکیزے ان کے لیے پیش کر دیے تھے, ہم نے اپنے تمام وسائل ان طالبان علم کے حوالے کر دیے تھے, ہم نے اپنا تمام اثاثے ان کو دے دیے تھے. ہم آج تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ آئے ہیں, مگر تیرے دین کی سربلندی کے لیے, تیرے
تیرے نبی کے حکم کی سربلندی کے لیے، تیرے نبی کے حکم کی بجاوری کے لیے ہمارے پاس جو بن پڑتا تھا ہم نے کیا۔ میں آپ سے یہ توقع نہیں رکھتا ہر ایک سے کہ ہر ایک یہاں پر ایک طالب علم کو سپانسر کرے۔ میں آپ سب کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں کہ اگر آپ 100 روپے سے بھی الفلاح کے معاون بننا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفلاح کے لیے بھی اعزاز کی بات ہوگی اور آپ کے لیے بھی اعزاز کی بات ہوگی کہ آپ نے نیکی کا قدم اٹھایا ہے، آپ نے فلاح کی آواز کو سنا ہے اور اس آواز کو سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے باہر نہیں نکال دیا ہے، آپ نے اس پیغام کو سن کر عمل کیا ہے۔ اور ہمارے یہاں پر موجود ہیں معاونین، الفلاح کے باہر انفارمیشن ڈیسک موجود ہے، وہ لوگ جو دلچسپی رکھتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ہمارے معاون بنیں گے اور اس تنظیم کو ہم مزید آگے لے کر چلیں گے۔ آج 1233 ہیں، انشاءاللہ ہم 12,033 کی مراحل طے کریں گے، ہم 1,00,000 کے مراحل طے کریں گے، ہم اس ملک کی سرحدوں سے نکل کر اس سے باہر بھی جائیں گے اور اسلام کا صحیح تشخص سامنے لے کر آئیں گے کہ یہ وہ دین ہے جس میں اپنے لیے نہیں جیتے ہیں، یہ وہ دین ہے جس میں مقصد کے لیے جیتے ہیں، اگر مرتے بھی ہیں تو مقصد کے لیے مرتے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ خدا آپ سب سید، میں ان کے آنے تک جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے بائی پاس آپریشن سے گزرنے کے کوئی 2 مہینے بعد میں نے یہ طے کیا کہ الفلاح کے لیے بیرون ملک جانا ہے، امجد اسلام امجد کو، اور اسی طرح ہمارے شاعر ہیں انور مسعود صاحب، ان کو لے کر ہم اسپین گئے، اٹلی گئے، ناروے گئے اور ڈنمارک گئے، اور ان چاروں مقامات پہ ہم نے الفلاح کے بارے میں لوگوں کو تعارف کرایا اور الحمدللہ بہت اچھا ریسپانس ہمیں ملا۔ وہاں کے ایمبیسڈرز نے، وہاں کے کونسلرز نے، باقی لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ تعاون کیا اور ایک بڑی تعداد میں ہمیں لوگوں نے سپانسرشپ کرنے کے لیے کہا، اور میں یہ توقع رکھتا ہوں جو ابھی میرے دوست ثقلین صاحب آپ سے بات کر رہے تھے کہ ہم اس وقت 1200 اور شاید 32 طلبہ کے قافلے کو لے کر چل رہے ہیں۔ بہت امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد ہم یہ 12,000 کچھ طلبہ پہ مشتمل ہوں۔ یہ میری فیملی ہے جو میرے دائیں بائیں کھڑی ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری دولت ہے، یہ میری فیکٹریاں ہیں۔ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیرون ملک رہنے والے بے شمار لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کا وعدہ کیا، لیکن میں نے سوچا جب ہم کنونشن کرتے ہیں تو آج تک ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم آپ دوستوں سے یہ بات کریں کہ آپ بھی آگے بڑھ کر ایک بچے کو سپانسر کریں۔ میں بہت سارے دوستوں کو یہاں جانتا ہوں جو ڈاکٹر ہیں، پروفیشنلز ہیں، بزنس مین ہیں، الحمدللہ اللہ نے انہیں بہت دیا ہے، ان کے سارے بچے بہت اچھے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں پڑھ رہے ہیں، اور بے شمار لوگ کھاریاں کے ایسے ہیں جن کے بچوں کو ایک ایک بچے کو پڑھانے کے لیے 30,000 40,000 ماہانہ ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یہ بڑا معمولی سا کام ہے، لیکن اپنے بچوں کو تو ہم سارے پڑھا لیتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم پروردگار سے یہ بات کریں کہ یا اللہ تو نے 5 بچے دیے تھے، آج میں طے کرتا ہوں کہ میرے 6 بچے ہوں گے، تو نے 4 دیے تھے، میں طے کرتا ہوں کہ 5 ہوں گے، اور ایک بچہ ہم اپنے ساتھ اور لیتے ہیں، اور لینے کے بعد یہ طے کرتے ہیں کہ اس کو بالکل اسی طرح پڑھائیں گے جیسے اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں۔ اور میں یہ بات آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد، اور ہم سب کو جانا ہے، جب ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے تو یہ 5 یا 4 بچے جو آپ کے اپنے ہیں یہ شاید آپ کے مددگار نہ ہوں، اور وہ ایک بچہ جو آپ نے اس حیثیت سے اپنے لیے لیا تھا، مانگ کے اپنے رب سے کہ میں اس کی تعلیم، تربیت، اس کے اخلاق پہ توجہ دوں گا، یہ بچہ آپ کو سیدھا جنت میں لے جانے کے قابل ہو جائے۔ بہت آسان راستہ ہے۔ تو میں اس حال کے اندر موجود، اور اس میں ہمارے 2 اسکالرز بھی موجود ہیں۔ ایک اسکالر ڈاکٹر آفتاب کہاں ہیں؟ وہ انٹرویو دینے گئے۔ اچھا، وہ انٹرویو دینے کے لیے گئے۔ ڈاکٹر آفتاب نے ابھی ریسنٹلی یہاں آ کے آپ سے بات کی، جاب جوائن کیا اپنے ڈسٹرکٹ کا، وہ اس وقت ہیڈ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا۔ اس نے کہا میں ایک بچے کو اسپانسر کروں گا۔ طاہرہ بیٹی یہاں موجود ہیں، کیوں جی؟ انہوں نے کہا یہ ایک بچے کو سپانسر کریں گے۔ میرا بیٹا یہاں ابو ذر ہے، کہیں ہے سامنے، اس نے سب کو میں کرتا ہوں۔
3 کا آغاز میں نے اپنے فیملی سے کیا ہے. کیا میں آپ سے گزارش کر سکتا ہوں کوئی ہاتھ کھڑا اور کہے کہ 1-2 بچوں کو ہم سپانسر کریں گے؟ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس یہ بھی پہنچا ہے اور اس کے اندر ایک فارم بھی موجود ہے اور اس فارم کے اندر ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ بچے جن کو ہم سپانسر کر رہے ہیں، یہ وہ فارم ہے جو آپ کو کاغذ ملا ہے اور اس کے اندر ساتھ موجود ہے اور اس کے اندر تفصیل لکھی ہے. اگر انٹر کے بچے کو سپانسر کرنا ہے تو 30,000 روپیہ ماہانہ ہے اور گریجویشن 40 ہے، سالانہ ہے. 30، 40، 50 اور 60,000 روپے سالانہ سے آپ ایک بچے کو سپانسر کر سکتے ہیں. ابراہیم عباسی صاحب نے 5 میڈیکل انجینئر کے بچوں کو سپانسر کرنے کا. جناب یہ پہلا بارش کا قطرہ آیا ہے. ابراہیم عباسی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے کہا 5 میڈیکل انجینئرنگ کے بچوں کو سپانسر کریں گے. میں ورکرز سے کہوں گا وہ ذرا تھوڑا سا گھومے پھریں، کیمرہ بھی پیچھے چلا جائے، جو لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں ان کو ریکگنائز بھی کریں اور ہم یہ دیکھیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اس مجمع کے اندر آج ہم ایک اچھی پیش رفت کر کے نکلیں جس کے اندر ہم بیٹھے ہیں. تو کوئی کون ہے جو چٹ لکھ کر بھیجنا چاہتا ہو یا ہاتھ کھڑا کرنا چاہتا ہو؟ اور یہ مرد و خواتین دونوں کے لیے ہے، خواتین میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں بھی اگر کوئی ایسی ہیں جو یہ کام کرنا چاہیں. ٹرسٹ کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک بچے کو کھاریاں ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے میڈیکل کے ایک بچے کو سپانسرشپ کا یہ کہا گیا. یہ مرزا امتیاز صاحب کو یہ لیٹ آئے ہیں اس لیے ہم نے آج سزا دی ہے کہ یہ آ سکیں. مرزا امتیاز صاحب میٹرو فین کے جو ہیں وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور ابھی ریسنٹلی کون سی باڈی ہے جی جس کے آپ کو منتخب کیا؟ گیپکو کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے. یہ پہلے ہمارے الحمدللہ کوئی 15 بچوں کو سپانسر کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی طرف سے 5 اور کو شامل کر لیا جائے. بہت بہت شکریہ مرزا امتیاز صاحب. عمر حیات صاحب ہیں سرائے عالمگیر سے، انہوں نے انٹر کا ایک بچہ سپانسر کرنے کا اعلان کیا ہے. ہمارے کچھ دوست آئے تھے وہاں سے مانچسٹر سے. غیاث صاحب کہاں ہیں؟ ان کے بھائی تھے وہ یہاں آئے، انہوں نے کہا مجھے کام ہے میں واپس جا رہا ہوں، لیکن 2 بچوں کو سپانسر کرنے کا اعلان ان کی طرف سے. ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، اس ضلع میں کوئی آدمی اتنا متحرک شاید ہی میں نے دیکھا ہو جو لوگوں کے کاموں میں اور ان کے مالی معاملات میں اتنی دلچسپی رکھتا ہو جتنے ڈاکٹر طارق سلیم صاحب ہیں. انہوں نے میڈیکل کے ایک بچے کو سپانسر کرنے کا اعلان کیا. ڈاکٹر غضنفر علی صاحب ہیں جن کا میں پہلے اعلان کر چکا ہوں، نام مجھے اس وقت یاد نہیں تھا، یہ مانچسٹر سے ہیں. انہوں نے میڈیکل کے 2 بچوں کے اعلان کا وعدہ کیا ہے اور وہ اس کے ساتھ کام کریں گے. ڈاکٹر مبین مالک صاحب نے تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر مبین مالک صاحب یہاں فیملی ہاسپٹل ہے ان کا اور ہارٹ کے پیشنٹس کا علاج کرتے ہیں اور جب مجھے بھی ہارٹ کی تکلیف ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فوراً اسپتال پہنچو. انہوں نے ایک بچے کو سپانسر کرنے کا اعلان کیا. مس سریا عجائب صاحبہ ہیں، مسز شبیہ نسیم صاحبہ ہیں اور مسٹر ارشد صاحب ہیں. انہوں نے انٹرمیڈیٹ کے ایک بچے کو سپانسر کرنے کا اعلان کیا. ندیم سندھو صاحب ہیں، انہوں نے میڈیکل یا انجینئرنگ کے ایک بچے کو سپانسر کرنے کا اعلان کیا. چودھری رفیق صاحب راولپنڈی سے ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے انٹرمیڈیٹ کے ایک بچے کو سپانسر کرنے کا اعلان کیا. مجھے چٹیں آتی رہنی چاہیے تاکہ وقفہ نہ آئے، میں اس کو جلدی ختم